مثل الغمامة أن صار صائلة تقي حر وفيس للهجين حميد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ذو شفاعته من يحيي من أهوال محبين. صاحب قصیدہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل الغمامة أن صار صائلة تقي حر وفيس للهجين حميد، کہ غمامہ کہتے ہیں بادل کو، کہ جس سے بادل جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے وہاں آپ کے ساتھ بہت سی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ بادل بھی ساتھ چلتا تھا گرمی سے سایہ دینے کے لیے دوپہر کی سخت گرمی میں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک پر برابر سایہ کرتا تھا، اور آپ کی نبوت کی ظہور سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ہوا تو شام کی طرف، تو وہاں بھی جو ہے عیسائی راہب نے خود دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت بھی سلام کر رہے ہیں، جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف وہ گر جاتے ہیں، اور بادل کو بھی اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ سیرا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اونٹوں کو چرانے کے لیے، چھوٹے نوجوان تھے نا، تو ساتھ میں سے بڑے بڑے لوگ دادا چچا وغیرہ تو اونٹ کو چرانے کے لیے گئے تھے۔ جب آ رہے تھے تو کہا کہ دیکھو وہ نوجوان آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ساتھ میں بادل بھی آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مطلب یہ ہے کہ اوپر کے اس سے پہلے بتایا درختوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا، بادل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور اس کے اوپر 30 نمبر پر ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں اقسمت بالقمر المنشق ان له من قلبه نسبۃ مولود القسم۔ صاحب قصیدہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے چاند کے بھی ٹکڑے ہوئے، یہ اور قسم اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اسی سے یہاں اقسمت بالقمر المنشق یہ ہے۔ تو جھاڑ بھی اطاعت کرتے ہیں، درخت بھی، بادل بھی اطاعت کرتے ہیں، چاند بھی اطاعت کرتے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضائل میں ہے۔ ہم فصل 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بیان کر رہے ہیں، اس لیے میرے بھائیو بات کو لمبی کیے بغیر اللہ جل شانہ سے دعا کرو کہ اللہ جل شانہ ہمارے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمت اتار دے، جس کا ایک پہلو سننا بھی ہے اور ایک پہلو عمل کرنا بھی ہے۔ سننے پر اکتفا نہ کیا جائے، اگرچہ سننے کا ثواب ملتا ہے مجلسوں کا، لیکن اسی پر صرف اکتفا کر لیں گے تو کام نہیں بنے گا، کام جو ہے دونوں چیز سے بنے گا۔ سن کر محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس پر عمل کرنے کو بھی شوق اور ذوق ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے کیا دل لگتی ہے، یہی بات کافی ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہے، کسی نبی کا ایسا مرتبہ نہیں ہے جو اللہ جل شانہ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم لوگ تو بڑے خوش قسمت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، اور اگر کچھ کمی ہے، کچھ نہیں، اگر بہت زیادہ کمی ہے تو ہم لوگوں کے اندر کمی ہے، اپنی کمی کو دیکھتے جائے اور اس کو چھوڑتے جائے اور عمل کرتے جائے۔ دیکھو زندگی کے اندر درود شریف خوب پڑھو، اور درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بھی کیا کرو، اور یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر کتنی چیزوں کو توڑ رہا ہوں دن بھر کے اندر، اس کا پورے دن مراقبہ ہو کہ صبح سے لے کر شام تک کتنی چیز میں حضور سے وعدہ کر رہا ہوں، یہ عمدہ چل رہا ہوں، ادھر جانے کو کہتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں ادھر جا رہا ہوں۔ اس کو شام کو ذرا مراقبہ کرو انشاءاللہ، اور پھر کیا ہو جائے گا، اس طریقے سے عادت پڑے گی، اور اللہ جل شانہ سے مانگو گی کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ صبح سے ہی شروع کر دے درود شریف پڑھنا، حق تعالیٰ جل شانہ سے توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو کرنے کی چیزیں ہیں، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ تو کرنے کی چیز ہے، اور جھوٹ، غیبت
کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا، ان چیزوں سے اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ان سب چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے بارہا سنا ہے، بہت ڈر لگتا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارا نامہ یا ہمارے نام کے ساتھ جاتا ہے، اور آپ نے سنا کہ ساری دنیا میں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے زیادہ نہیں۔ اس دنیا میں آپ دیکھو لمبا چوڑا حساب منٹوں میں ہو جاتا ہے، جو پہلے سالوں میں نہیں ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے حساب۔ تو یہ اللہ تو قادر مطلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہمارے نام کے ساتھ یہ فلاں جگہ کا رہنے والا فلاں کا بیٹا، آج گزشتہ ہفتے سے اس ہفتے تک اس نے اتنی مرتبہ داڑھی منڈائی، اتنی مرتبہ جھوٹ بولا، اتنی مرتبہ اس نے نظر بگاڑی، عورتوں کا بھی جا رہا ہے جتنی گزشتہ ہفتے سے لے کر اتنے ہفتے تک جتنے کھلے سر پھری، اتنی گالیاں دی، اتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ میرے بھائیوں آگے بات سنیے، کیا کرے، میں کہہ ہی رہا ہوں آپ لوگوں کو، حق تعالیٰ جل شانہ ہماری ساری تکالیف کو دور فرمائیں گے اگر یہ بات آ جائے گی، درود پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرے کہ آپ نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم آپ کے حکم کے خلاف نہ چلے، روزانہ سوچیں گے انشاءاللہ ایک گناہ دور ہوگا، دوسرا گناہ ہوگا، تیسرا گناہ دور ہوگا، چوتھا گناہ دور ہوگا۔ اور بھائی آگے بات سنیں، ارادہ تو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کا کام بنا دے گا، ورنہ آخرت میں جاتے ہوئے تو کیا دیر لگتی ہے، کچھ دیر نہیں لگتی ہے، ذرا سے دیر میں موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک صاحب نے کہا فلانی جیسی طبیعت ہو گئی، ڈاکٹر نے منع کر دیا، کون ہے یہ سب آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بات سنیں، لیکن یہ وہ میرے پاس آئے تو میرا بھائی جو دوستوں اور بزرگوں آگے بات سنیں، حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، عمر کو غنیمت سمجھو اس دن سے پہلے کہ جس دن ہماری موت کی خبر آ جائے، عمر کو غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھ عمر راہ قبل ازا کہ بانگ آئے فلاں نہ مانگے، بانگ مانے آواز، بانگی صاحب کو بانگ بھی کہتے ہیں، آواز دینے والے، بانگ فارسی کا لفظ ہے، بانگی یہ فارسی کا لفظ ہے، بانگی کو میں نے آواز دینے والا۔ سازی نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ آواز آئے کہ فلاں نہ رہا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ سدھر جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اسی طریقے سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔